والی زندگی ہوتی ہے تو پھر ہر شخص اپنے مفادات کی زندگی گزارتا ہے، پھر مفاد سے ٹکرایا کرتے ہیں۔ آپ نے جسم کو دیکھا ہے، جسم کے اندر جب تک روح ہوتی ہے تو جسم کا ہر عضو دوسرے کی خدمت کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اگر پاؤں پہ زخم لگ گیا تو آنکھیں اس کی خدمت کریں گی، دیکھیں گی کہاں زخم لگا ہے، ہاتھ اس کی خدمت کرے گا کہاں دوائی لگانی ہے، پاؤں اس کی خدمت کرے گا، اس پاؤں کے ذریعے وہ اسپتال تک جا پہنچے گا۔ عقل اس کا کام کرے گا کہ اچھے طبیب کے پاس جا کے اس کا علاج کرایا جائے۔ جسم کے ایک عضو پہ تکلیف ہوئی تو جسم کے سارے اعضاء اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس لیے کہ روح موجود ہے۔ اور اگر یہ جسم کے اندر کی روح نکال دی جائے تو ہر عضو دوسرے کی خدمت کرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ جس کو زخم لگے اس کو کوئی فکر نہیں دوسرے کو۔ اسی طرح اگر معاشرے کے اندر اللہ کی تعلق کی روح موجود ہوگی، میری زندگی میں اللہ کے تعلق کی روح موجود ہوگی، میرے گھر کے اندر اللہ کی تعلق کی روح موجود ہوگی، میرے بازاروں کے اندر اللہ کی تعلق کی روح موجود ہوگی، قسم خدا کی ہر دوسرا ایک دوسرے کا ہمدرد نظر آئے گا، خیرخواہ نظر آئے گا، ایثار کرنے والا نظر آئے گا، معاون نظر آئے گا۔ اور یہ اللہ کی تعلق کی روح نکال دی جائے ہر شخص نفس نفسی کے عالم میں ہوگا۔ ہاں، بھائی بہن کا نہیں ہوگا، بیوی شوہر کی نہیں ہوگی، اولاد باپ کی نہیں ہوگی، ہاں بھائی کا نہیں رہے گا، ارے نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ کیا کس چیز کی کمی آئی؟ انسان کا دھڑا تو ویسے ہی موجود ہے جیسے پہلے تھا، اب بھی وہی دھڑا موجود ہے، لیکن اللہ کی تعلق کی روح نکل گئی جو ان کے اندر باہمی تعاون پیدا کرتی ہے، جو تعلق پیدا کرتی ہے۔ تو ضرورت ہے میرے دوستو اپنے اللہ سے تعلق بنائیں۔ ہاں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا حقیقی شکر بھی یہی ہے کہ جتنا اللہ زیادہ دے اتنا اللہ کی فرما برداری زیادہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ الشکر قید الموجود و صید المفقود، یہ شکر عجیب دولت ہے کہ اس کے بدولت آدمی جو موجودہ چیز ہوتا ہے اس کو قید کر لیتا ہے، اور جو نہیں اس کے پاس موجود انہیں یہ شکار کر لیتا ہے۔ شکر کی نعمت سے موجودہ نعمتوں کو قید کر لیتا ہے، یہ محفوظ ہو جاتی ہیں، ان نعمتوں سے یہ محروم نہیں ہوتا۔ جتنی اللہ نے روحانی، جسمانی، مادی نعمتیں جو رکھی ہیں یہ قید ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں موجود تو شکر ایک ایسی دولت ہے انہیں شکار کرتا ہے، کھینچتا ہے، یوں اس کی نعمتوں میں اور ترقی ہوتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تو اپنے محسن کو پہچان لیں، اگر محسن کو پہچان لیا تو ان نعمتوں میں اور ترقی ہوگی، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان ترقیوں میں اور اضافہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے غیر معمولی سلطنت سے نوازا، اور نوازنے کے بعد جب ایک موقع پہ سلیمان علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو ایک چمٹی کچھ بول رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بول سن کر مسکرانے لگے، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ جب چمٹی کی وہ آواز سنی اور سمجھ بھی گئے کہ چمٹی اپنی دیگر چمٹیوں کہہ رہی ہے جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ کہ تم ان کے پاؤں کی طرح روندے جاؤ۔ سلیمان تو اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے، جان بوجھ کے کسی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن تم غیر شعوری طور پر تم اس کے پاؤں تلے آ جاؤ گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ آواز سن کر اور بول کو سمجھ کر مسکرانے لگے، اور فوراً کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مولا تو نے کیسی کیسی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کیسی کیسی عطا مجھے کر رکھی ہے، ان اعمل صالحا ترضا، اب ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق بھی نصیب فرما کہ میں تیرے لیے اعمال بھی وہ کروں جس سے تو راضی ہو جائے، ہاں زندگی بھی ویسے گزرے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو یہ ان نعمتوں کی قدردانی ہے میرے دوستو، جب رب زیادہ دے رہا ہے، عزت کا گھر، عزت کی روزی، اولاد دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، سواریاں دے رکھی ہیں، معاشرے کے اندر
ہماری گندگی کے باوجود معاشرے کے اندر عزت دے رکھی ہے. سچی بات عرض کر رہا ہوں، جس طریقے سے یہ جسم کی یہ جلد اندر کی ساری گندگی کو چھپا رکھا ہے، اسی طرح اللہ کی ستاریت کے پردے نے ہمارے سارے عیوب کو چھپا رکھا ہے، سارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے. اگر ہماری زندگی منظر پہ آ جائے تو شاید منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے. ہماری ساری دن رات کی سیاہی اللہ نے اپنی ستاریت کے پردے میں چھپا رکھی ہے. پھر اس محسن حقیقی کو تو راضی کرنے ہی کے اندر عافیت ہے میرے دوستو. ان اعمل صالحا ترضا، ہم بھی اپنے رب کو رات دن وہ دکھائیں، اپنی تجارتیں اور معاشرت وہ دکھائیں، اپنے رہن سہن کے طریقے وہ دکھائیں، اپنی خوشی اور غم کے طریقے وہ دکھائیں، اپنے اخلاق اور کردار سے وہ دکھائیں کہ جس سے ہمارا مولا راضی ہو جائے. ہاں، ہمارے رات دن بھی ایسے ہوں، ہمارے بازار اور مسجد کی زندگی بھی ایسی ہو، ہمارے گھر اور باہر کی زندگی بھی ایسی ہو، ہماری دولت کے اندر رہنا اور فقیری کی زندگی بھی ایسی ہو کہ رب راضی ہو جائے. ان اعمل صالحا ترضا، پھر ان نعمتوں کی قدردانی ہے اور پھر رب یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.